اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 99 تک۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کرنے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور حق کو نہ چھپانے کا بیان کیا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیل ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ سورہ آل عمران کی ان آیتوں کا ترجمہ ہے، تم ہرگز نیکی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن کو تم محبوب رکھتے ہو، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اس سے اللہ باخبر ہے۔ سب کھانے کی چیزیں ہی بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں بجز اس کے جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا قبل اس کے کہ تورات اترے۔ کہو کہ تورات لاؤ اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں وہی ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے سچ کہا، اب ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو حنیف تھا اور وہ شرک کرنے والا نہ تھا۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کے لیے ہدایت کا مرکز۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی منکر ہوا تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہو، حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کہو اے اہل کتاب، تم ایمان لانے والوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو، تم اس میں عیب ڈھونڈتے ہو حالانکہ تم گواہ بنائے گئے ہو، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ سورہ آل عمران کے ان آیتوں کی تفسیر ہے، یہود کے علماء نے بطور خود جو فقہ بنا رکھی تھی اس میں اونٹ اور خرگوش کا گوشت کھانا حرام تھا، جبکہ اسلام میں وہ جائز تھا۔ اب یہود یہ کہتے ہیں کہ اسلام اگر خدا کا اتارا ہوا دین ہے تو اس میں بھی حرام و حلال کے مسائل وہی کیوں نہیں ہیں جو پچھلے زمانے میں اتارے ہوئے خدا کے دین میں تھے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس اب تک تمام انبیاء کا قبلہ عبادت رہا ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ایسا دین اتارے جس میں اس کو چھوڑ کر کعبے کو قبلہ قرار دیا گیا ہو۔ حق کی دعوت جب اپنی خالص شکل میں اٹھتی ہے تو ان لوگوں پر اس کی زد پڑنے لگتی ہے جو خدا کے دین کے نام پر اپنا ایک دین عوام میں رائج کیے ہوئے ہوں۔ ایسے لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت حق سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کے اعتراضات نکالتے رہتے ہیں۔
ان کے خود ساختہ دین میں اساسات دین پر زور باقی نہیں رہتا، اس کے بجائے جزیات دین میں مشگافیوں سے دینداری کا ایک ظاہری ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ آدمی کی حقیقی زندگی کیسی ہی ہو، نیکی اور تقوی کا کمال یہ سمجھا جانے لگتا ہے کہ وہ اس ظاہری ڈھانچے کا خوب اہتمام کرے۔ وہ خرگوش کو یہ کہہ کے نہ کھائے کہ ہمارے اکابر اس سے پرہیز کرتے تھے، دوسری طرف کتنی حرام چیزوں کو اپنے لیے جائز کیے ہوئے ہوں۔ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے میں سوئی کی طرح سیدھا ہو جانا ضروری سمجھتے ہوں، مگر صبح و شام کی سرگرمیوں میں خدا رخی بنانے سے ایک دم دلچسپی نہ رکھتے ہوں۔ مگر نیکی کا درجہ کسی کو قربانی سے ملتا ہے، نہ کہ سستی ظاہر داریوں سے۔ خدا کا نیک بندہ وہ ہے جو اپنی محبت کا ہدیہ اپنے رب کو پیش کرے، جس کے لیے اللہ کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز عزیز تر نہ رہے۔ حق کو ماننے کے لیے جب وقار کی قیمت دینی ہو، اللہ کے راستے میں بڑھنے کے لیے جب مال خرچ کرنا ہو اور بچوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈالنا پڑے، اس وقت وہ اللہ کے خاطر سب کچھ گوارا کر لے۔ ایسے نازک مواقع پر جو شخص اپنی محبوب چیزوں کو دے کر اللہ کو لے لے، وہی نیک اور خدا پرست بنا۔